اچھی زمین، یہ زمین کس کی ہے؟ یہ زمین ہے مومن کی۔ خراب زمین یہ کس کی ہے؟ یہ ہے کافر کی۔ اچھی زمین پر جب بارش ہوگی، مطلب جب مومن کے اوپر بارش ہوگی، اب اس بارش سے مراد کون سی بارش ہے؟ دو قسم کی بارشیں آپ سمجھ لیں۔ اس سے مراد ہے فیضان قرآن، اس سے مراد ہے فیضان نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 58۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ والبلد، اور جو سرزمین، الطیب، عمدہ زرخیز، یخرج، نکلتی ہے، نباتہ، اس کی پیداوار، بِإِذْنِ، حکم سے، ربہ، اپنے رب کے، والذی، اور جو خبث، خراب ہے، لا یخرج، نہیں نکلتی، الا، مگر، ناقدہ، قلیل، گھٹیا۔ کذالک، اسی طرح، نصرف، ہم مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، الآیاتی، نشانیاں، لقوم، قوم کے لیے، یشکرون، جو شکر گزار ہے۔ معزز سامعین، اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ جو ربط ہے، اللہ رب العالمین نے بارش کے برسنے سے انسانوں کے دوبارہ زندہ کیے جانے کی بہت بڑی دلیل بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے بتایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، عصر نو زندہ کر دیتا ہے، دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک انسان کو مارنے کے بعد اسے قیامت کے دن دوبارہ زندہ فرما دے گا، یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرما دے گا۔ ابھی ہم جو آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی ذکر بارش کا ہے، لیکن بارش کا ذکر کر کے اللہ جل مجدہ نے ایک اور بارش کا اثر بیان فرمایا ہے۔ جب بارش برستی ہے تو اس سے یا تو سبزہ اگے گا، یا بیماریاں جنم لیں گی، خرابی پیدا ہوگی، تعفن پیدا ہوگا، بدبو پیدا ہوگی۔ اب آپ حضرات بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ کسی زمین پر بارش ہوگی تو زمین پر بارش اس زمین کو فائدہ پہنچائے گی، اس زمین کو سرسبز بنا دے گی۔ لیکن اگر بارش کسی گندگی کے ڈھیر پہ ہوگی تو گندگی کے ڈھیر سے کیا ہوگا؟ بدبو پھیلے گی، تعفن پھیلے گا، بیماریاں پیدا ہوں گی۔ تو بارش ایک ہی تھی، ایک ہی بارش نے مختلف اثرات نکالے۔ ایک جگہ پر بارش کا اثر یہ ہوا کہ زمین سرسبز ہو گئی، اور ایک دوسری جگہ پر بارش کا اثر یہ ہوا کہ وہاں سے گندگی پھیلی۔ اب اس میں قصور بارش کا تو نہیں تھا، اس میں تو قصور زمین کا تھا کہ اگر زمین صاف ہوگی اور صاف زمین پر بارش آئے گی تو اس سے سبزہ اگے گا، اور اگر گندی زمین ہوگی تو وہاں سے مزید گندگی پھیلے گی۔ اب دیکھیے گا آیت مبارکہ کو، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جو سرزمین عمدہ زرخیز ہے، کثرت سے نکلتی ہے اس کی پیداوار اپنے رب کے حکم سے۔ عمدہ اور زرخیز زمین پر جب بارش برسے گی تو اللہ کے حکم سے وہاں سے پیداوار اگے گی، اور بہت زیادہ پیداوار اگے گی۔ جب بارش برسے گی تو بارش کے برسنے کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ ہو جائے گا۔ والذی خبث لا یخرج الا نقدا، اور جو خراب ہے نہیں نکلتی اس سے پیداوار مگر قلیل، گھٹیا۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون،
اسی طرح ہم مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو شکر گزار ہے۔ معزز ناظرین، معزز سامعین، ناظرات اور سامعات، اگر آپ حضرات غور فرمائیں تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن مجید عام سادہ مثالوں سے بہت بڑی بڑی حقیقتوں کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید ایسی مثالیں دیتا ہے جو انسانی ذہن کے بہت قریب ہوتی ہیں۔ اب اگرچہ یہاں بات تو بارش کی گئی اور زمین کی گئی، اور زمینیں دو قسم کی بتائی گئیں، ایک عمدہ زمین بتائی گئی اور ایک خراب زمین بتائی گئی۔ یہ جو عمدہ زمین ہے، عمدہ زرخیز زمین، والبلد الطیب، یہ زمین، اس زمین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے مومن کی، اور والذی خبث، اور جو زمین خراب ہے، تو خراب زمین یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کافر کی، منافق کی، کسی گمراہ کی، کسی بد عقیدہ کی۔ اب آپ حضرات غور فرمائیں، بارش، اس بارش سے مراد یہاں کون سی بارش ہے؟ آپ اس آیت کو اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیں، ظاہری معنی میں دیکھیں، تو اس کا وہ معنی جو میں نے بیان کر دیا ہے وہ اس کا ظاہر معنی ہے، لیکن اس کا باطنی معنی اور بہت زیادہ گہرائی میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ آئے گی کہ یہاں جس بارش کی اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ بارش بھی ہو سکتی ہے جو آسمان سے برستی ہے پانی کی شکل میں، اور زمین سے مراد یہ زمین بھی ہو سکتی ہے، عمدہ زمین اور خراب زمین، اچھی زمین اور بری زمین۔ تو اب آپ حضرات اگر غور فرمائیں گے، یہ جو زمین ہے، زمین، اچھی زمین، یہ زمین کس کی ہے؟ یہ زمین ہے مومن کی۔ خراب زمین یہ کس کی ہے؟ یہ ہے کافر کی۔ اچھی زمین پر جب بارش ہوگی، مطلب جب مومن کے اوپر بارش ہوگی، اب اس بارش سے مراد کون سی بارش ہے؟ دو قسم کی بارشیں آپ سمجھ لیں۔ اس سے مراد ہے فیضان قرآن، اس سے مراد ہے فیضان نبوت، انوار قرآن اور انوار نبوت۔ جب قرآن کے فیضان کی بارش مومن کے سینے پہ آئے گی، مومن کا سینہ وہ مانند ہے زرخیز زمین کے، مومن کا سینہ اسی طرح ہے جس طرح کے زرخیز زمین ہے، اور یہ بارش یہ اسی طرح ہے جس طرح کے قرآن کا نور ہے اور نبوت کا نور ہے۔ تو قرآن کے انوار، قرآن کے فیوضات، قرآن کی تجلیات، قرآن کے معانی، جب قرآن کے معانی ظاہر ہوں گے مومن پر، جب احادیث طیبہ، فرمودات نبویہ، ارشادات عالیہ، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین، آپ کی تعلیمات اور ان تعلیمات کے انوار و تجلیات جب مومن پہ آئیں گے، مومن کے سینے پہ آئیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اس کے ایمان کو اور جلا ملے گی، اس کے ایمان کو اور روشنی ملے گی، اس کے تقوی کو مزید طاقت ملے گی، اس کی طہارت کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا، اس کے اندر اطاعت کا جذبہ، بندگی کا جذبہ، خوف خدا کا جذبہ، اس کے اندر صدق کا جذبہ، اس کے اندر امانت، دیانت، صداقت کا جذبہ، عدل کا جذبہ، اخوت کا جذبہ، بھائی چارے کا جذبہ، یہ مزید پروان چڑھے گا۔ ان طاقتوں کے اندر اور نکھار آئے گا، ان طاقتوں کے اندر اور عروج آئے گا، اور بانک پن آئے گا۔ اگر وہ کسی اچھی مجلس میں بیٹھتا ہے، اس بارش سے مراد اچھی مجلس بھی ہو سکتی ہے، اچھی صحبت، اچھی کمپنی، اچھی محفل، علماء کرام کے بیانات، علماء کرام کے واعظ و نصیحت، ان کے پند و نصائح، ان کے بیانات، قرآن کی مجلسیں جہاں پر قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو، بیان کیا جا رہا ہو، سمجھا جا رہا ہو، سمجھایا جا رہا ہو، جب وہ ایسی جگہوں پہ آئے گا، اس کے دل کے اندر اور زیادہ عروج آئے گا، اور نکھار آئے گا، اس کی روح کو، اس کی روحانی طاقت کو اور نکھار ملے گا۔ یہ ہے مومن کا سینہ اور مومن کے سینے کے اوپر بارش۔ اب آپ دوسری طرف آ جائیں، جو دوسری مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی، خراب زمین۔ یہ خراب زمین کون سی ہے؟ یہ خراب زمین ہے کافر کی، اس کا سینہ وہ خراب ہے، اس کا سینہ ایسے ہی ہے جیسے کوڑا کرکٹ ہے، جیسے گندگی کا ڈھیر ہے۔ تو جب وہاں بارش پڑے گی تو اس سے کیا ہوگا؟
اس کے سینے کے اندر دین کا بغض، دین کا حسد، دین کی منافرت، دین کی نفرت وہ پہلے سے ہی ہے۔ لیکن جب قرآن کا نور، قرآن کا فیض، قرآن کے فیض کی بارش اور نبوت کے فیض کی بارش جب اس کے سینے پہ ہوگی تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ اور خراب ہو جائے گا۔ اور خراب کیوں ہوگا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے سینے کے اندر جو اسلام دشمنی تھی یا دین کی دشمنی تھی یا ہدایت کی دشمنی تھی وہ چھپی ہوئی تھی کسی مصلحت کی وجہ سے، وہ مستور تھی، وہ پردے میں تھی، وہ چھپی ہوئی تھی۔ لیکن جو ہی اس کے سینے پر قرآن اور نبوت کا فیض اور اس فیض کی بارش نازل ہونا شروع ہوئی تو اس کے اندر جو اسلام کی دشمنی تھی وہ پوری طرح کھل کر سامنے آ گئی۔ وہ دشمنی جو ابھی تک پردے میں تھی وہ پردہ ہٹ گیا اور وہ پوری طرح کھل کر سامنے آ گیا، اور اس کے چہرے سے اسلام دشمنی کا جو نقاب تھا وہ نقاب اتر گیا اور وہ پوری طرح کھل کر اسلام کی دشمنی کے اندر اتر آیا۔ یہ ہے اس کے سینے کی خرابی۔ تو اللہ کریم نے یہاں پر بات اگرچہ بارش کی ہے اور بات اگرچہ زمینوں کی ہے، دو قسم کی زمینوں کی، مگر یہ دراصل مضمون بیان ہوا مومن کا اور کافر کا۔ ایک سینہ مومن کا ہے اور ایک سینہ کافر کا ہے۔ اللہ کریم نے آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58 کے اندر جو مضمون بیان فرمایا ہے یہ آنے والے بہت سے رکوعات کی تمہید کے طور پہ آیا ہے۔ آگے انبیاء کرام کا ذکر آئے گا اور انبیاء کرام کی دنیا کے اندر جلوہ گری آئے گی اور انبیاء کرام کی تبلیغ آئے گی، ان کی تبلیغی کاوشیں، کوششیں، ان کی مساعی جمیلہ کو اللہ کریم بیان فرمائے گا، اور آگے یہ مضمون کھل کر نکھر کر مزید سامنے آتا چلا جائے گا کہ جو مومن ہوتا ہے، جس کے سینے کے اندر قبول حق کا جذبہ ہوتا ہے، وہ پیغمبروں کی تبلیغ کو قبول کرتا ہے، حق کو قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ پیغمبروں کی تبلیغ سے قبل ہی حق کی تلاش میں ہوتا ہے، حق کی جستجو میں ہوتا ہے، اس کو حق کی طلب ہوتی ہے، اس کے اندر حق کی تڑپ ہوتی ہے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ اسلام کی طرف آ جاتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا ہے۔ مگر جو پہلے سے ہی ہدایت کا دشمن ہے، جب پیغمبر آئیں گے، پیغمبر تبلیغ کریں گے، وہ ہدایت کا تو پہلے سے ہی دشمن ہے، اس کے سینے کے اوپر مہر پہلے سے ہی لگ چکی ہے، وہ بتوں کی یا جھوٹے خداؤں کی محبت کے اندر اتنا اندھا ہو چکا ہے، اس قدر بہرا ہو چکا ہے، اور اس کے سینے کے اوپر اتنے پردے پڑ چکے ہیں کہ اب وہ بجائے پیغمبروں کی اطاعت قبول کرنے کے وہ پیغمبروں کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو ان دو آیات کے اندر، آیت 57 آیت 58 کے اندر آنے والے رکوعات کا دیباچہ بیان کیا گیا، تمہید بیان کی گئی، تعارف کرا دیا گیا اگلے مضامین کا اس مختصر سے مضمون کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 58 کے ساتھ کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 59 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔